with the name of Allah Almighty. Record of rights. Rights کا ریکارڈ. سارا معاملہ ریونیو اکٹھا کرنے کا ہے. ریونیو کو اکٹھا کرنے کے لیے زمینداروں پر ٹیکس لگا کر اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ریکارڈ بنایا جاتا ہے، جس کے اندر زمینداروں کے نیم لکھے جاتے ہیں، لائبلٹیز، ان کے رائٹس، ان کا شجرہ نسب، ان کی زمین کے بارے میں انفارمیشن، میئرمنٹ ان کی زمین کی، ان کی زمین کا نقشہ، یہ سارے معاملات ریکارڈ آف رائٹس کے زمرے میں آتے ہیں. Question 4. What do you understand by the term record of rights? ریکارڈ آف رائٹس کی ٹرم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ What documents are included therein? ریکارڈ آف رائٹس میں کس طرح کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں؟ کون کون سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں؟ 2008. Define record of right and explain what are the documents included therein. ریکارڈ آف رائٹ بتائیے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں ریکارڈ آف رائٹس میں. 2009, 2010, 2011 پنجاب یونیورسٹی. What are the documents included in record of rights when it is prepared? And what is the evidentiary value of entries in record of rights? ریکارڈ آف رائٹس میں جو انٹریز کی جاتی ہیں، مرنے والے کے بعد نیکسٹ پرسن کا نام انٹر کیا جائے گا، خریدنے کے بعد نئے خریدار کا نام انٹر کیا جائے گا کسی رجسٹر میں، اور اس کی کیا ایویڈینٹری ویلیو ہے، کیا اس کے ہونے پر کیا ثبوت ہے. 2012. یعنی کہ یہ کہاں تک ثبوت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے کہ فلاں زمین فلاں شخص کی ہے. What do you understand by the term record of right? Discuss the documents included in it. Also state whether any presumption of truth has been attached to the entries in record of rights. Presumption کا مطلب پھر ہوتا ہے سچ، ثبوت. سچائی کے کون سے ثبوت ہیں جب نئی انٹری کی جاتی ہے تو ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یہ سچائی کا ثبوت ہو سکتا ہے. کسی نے زمین پرچیز کی ہے، پیسے دیے ہیں، پٹواری نے اسے کوئی ڈاکومنٹ دیا ہے، تو یہ ثبوت بھی جب ریکارڈ آف رائٹ میں انٹری کی جائے گی، کسی رجسٹر میں انٹری کی جائے گی، تو ساتھ 2-4 ڈاکومنٹ بھی وہاں پر اٹیچ کر دیے جائیں گے رجسٹر میں. What do you know about the term record of rights? ریکارڈ آف رائٹس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ Discuss the documents included in it. 2015. This is your host, Advocate M.K. Bhutta. You can collect your notes and audio lectures complete by contact me 0333 4655 This is my WhatsApp. Answer. A record of right is for collection of land revenue. ریکارڈ آف رائٹ مینٹین کیا جاتا ہے، کس لیے؟ پرپز ایک ہی ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے، ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، ریونیو اکٹھا کرنا ہے. کس سے؟ زمیندار سے، کسان سے. اٹ پرووائڈز انفارمیشن اباؤٹ. یہ کس طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے ریکارڈ آف رائٹس؟ سپوز ریکارڈ آف رائٹ کو اگر آپ منگواتے ہیں ایز اے آفیسر، ریونیو آفیسر، تو اس میں کس طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس آ سکتی ہے؟ یہ ریکارڈ آف رائٹ پرووائڈ کرے گا آپ کو دا اسیسمنٹ آف لینڈ ریونیو پیبل.
ایک زمیندار نے کتنا ریونیو آپ کو دینا ہے، اس کی اسیسمنٹ آپ کو ریکارڈ آف رائٹ سے ڈٹرمائن ہوگی، کیونکہ آپ اس رجسٹر کو دیکھیں گے جو 5 6 10 رجسٹرز آپ کے پاس ہیں۔ ریکارڈ آف رائٹ میں کم از کم 10 رجسٹرز ہیں۔ ان 10 رجسٹرز کو کنسلٹ کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شنتا رام اب جو پیسے دے رہا ہے اس کا باپ جب زندہ تھا تو وہ کتنے پیسے دیا کرتا تھا اس زمین پر، تو اسیسمنٹ ہو جائے گی۔ رینٹ پیبل، اگر گورنمنٹ کو رینٹ جا رہا ہے تو اس کا بھی اندازہ آپ کو انہی رجسٹر سے ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی سے رینٹ لے رہا ہے تو اس کا اندازہ بھی اسی رجسٹر سے ہوگا۔ جو رینٹ اور پرافٹ کلیکٹ کر رہا ہے آپ اس سے مزید ٹیکس لگا کر پیسے لیں گے ایز اے گورنمنٹ۔ سیسس، انہی رجسٹر سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے پیسے دینے ہیں ولیج آفیسر کو، کمیشن کتنا بنتا ہے لمبردار کا، پے کتنی دینی ہے لمبردار کو۔ ایک زمیندار سے ریونیو کی مد میں جو پیسے اکٹھے ہوئے ہیں اس کا کتنا پرسنٹ لمبردار کو دینا ہے۔ بھائی لمبردار کو پے بھی ملتی ہے تو اس کے بعد جتنا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس کا کچھ پرسنٹیج بھی ملتا ہے، لیکن لیس دین 5% آف ٹوٹل ریونیو۔ تو یہ بھی انہی رجسٹر سے آپ ڈٹرمائن کریں گے ایز اے ریونیو آفیسر۔ سمجھیں کہ آپ ریونیو آفیسر ہیں۔ ڈسپیوٹس آف لینڈ، اور لینڈ کے کوئی ڈسپیوٹس ہیں تو وہ بھی آپ انہی ریکارڈ آف رائٹس سے ہی ڈٹرمائن کریں گے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے، اصل مالک زمین کا کون ہے، اور آپ اس مسئلے کو سالو کریں گے ریکارڈ آف رائٹس کی روشنی میں۔ اس کا مطلب ایویڈنٹری ویلیو ہو گئی، اس کی ایویڈنٹری ویلیو ہے پھر کہ یہ ایویڈنس دیتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے ریکارڈ آف رائٹس۔ پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ٹو انٹریز، آپ جب کسی نئے پرچیزر کا نام انٹر ہوتا ہے رجسٹر کے اندر تو ساتھ پرزمپشن آف ٹروتھ سچ کے کچھ ثبوت بھی، ڈاکومنٹ بھی اٹیچ ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو یہیں سے انفارمیشن ملے گی۔ نیمز آف لینڈ اونر اینڈ ٹیننٹ، لینڈ اونر کے نام بھی آپ انہی رجسٹرز کو کنسلٹ کر کے گین کریں گے۔ ٹیننٹس کی انفارمیشن بھی یہیں سے ملے گی۔ دیر اوبلیگیشنز اینڈ رائٹس، ٹیننٹس کے کیا رائٹس ہیں، جاگیردار کے کیا رائٹس ہیں، لینڈ اونر کے کیا رائٹس ہیں۔ ڈاکومنٹس، یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ آپ ایز اے آفیسر کون کون سی انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں ریکارڈ آف رائٹ سے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کتنے ایک رجسٹرز ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ان ریکارڈ آف رائٹس، کون کون سے رجسٹرز ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ڈسکس کریں تو آپ کو یہ رجسٹرز یاد رکھنے پڑیں گے۔ رجسٹر آف نیمز آف لینڈ اونر اینڈ ٹیننٹ، یہ تو سب سے اہم ایلیمنٹ بنیادی ہو گیا کہ ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے آپ کے کلرکس نے جس کے اندر لینڈ اونرز کے نیم ہے، ٹیننٹس کے نیم ہے، ایک اسٹیٹ کے اندر وتھ پارٹیکولرز، اور اس کے ساتھ اٹیچ ہے انفارمیشن کہ کون سا لینڈ اونر کتنا رینٹ لے رہا ہے، کتنا پرافٹ کما رہا ہے۔ تو ایک رجسٹر ہے جس کے اندر لینڈ اونرز اور ٹیننٹس کے نیم ہیں۔ ٹیننٹس جس نے ٹھیکے پر زمین لی ہوئی ہے، 1 سال سے زیادہ کنسیڈر کر لیں، تو اس کے ساتھ انفارمیشن اور بھی اٹیچ ہے کہ کس کو کتنا پرافٹ اور رینٹ جا رہا ہے، ٹیننٹس کتنا پرافٹ خود کماتا ہے اور کتنا اپنے جاگیردار کو دیتا ہے، لینڈ اونر کتنا پیسہ لیتا ہے اور کیسے خرچ کرتا ہے۔ تو رجسٹر آف نیمز ہو گیا، آف لینڈ اونر اینڈ ٹیننٹ، ایسے ہی ہیڈنگ دیں گے۔ دوسرا رجسٹر ہے جمع بندی رجسٹر۔ جمع بندی رجسٹر کو حقداران زمین بھی کہتے ہیں۔
تو حقداران زمین سے آپ کو اندازہ ہو گیا پھر یہ وہی معاملہ ہے کہ کون مالک ہے زمین کا. فرد ملکیت، مثل حقیت، یہ 4-5 نام ہیں اس کے. تو آپ اوپر لکھیں گے جمع بندی رجسٹر، نیچے لیں گے دس رجسٹر از آلسو کالڈ حقداران زمین، فرد ملکیت اینڈ مثل حقیت. اوکے، یہ 4-5 نام ایک ہی ہیڈنگ کے نیچے لکھ سکتے ہیں. ان کا فنکشن، اس رجسٹر کا کیا فنکشن ہے؟ اٹ ڈٹرمائنڈ ویریس رائٹس. یہ جمع بندی کا رجسٹر ٹیننٹ کے اور لینڈ اونر کے ویریس رائٹس کو ڈٹرمائن کرتا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. ایک شخص کی 10 ایکڑ زمین ہے اور ایک شخص کی 1 ایکڑ زمین ہے، تو پانی پر زیادہ رائٹ کس کا ہوگا؟ ایک شخص کی زمین آگے ہے، ایک شخص کی زمین پیچھے ہے، تو پانی پہلے لگانے کا حق کس کے پاس ہوگا؟ تو یہ رائٹس ڈٹرمائن ہوں گے جمع بندی کے رجسٹر میں. تھرڈ، عکس شجرہ. عکس شجرہ، عکس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ عکس امیج، تصویر. عکس شجرہ کے رجسٹر کے اندر امیج آف اے اسپیسیفک پیس آف لینڈ، کسی پیس آف لینڈ کا امیج دکھایا جاتا ہے، تصویر دکھائی جاتی ہے. آج کل تو ڈیجیٹل کیمراز ہیں، تصویر باقاعدہ ہوتی ہے، پہلے نقشہ بنا کر رکھتے تھے، اس کی شکل و صورت ہاتھ سے بنی ہوتی تھی. عکس شجرہ کہتے ہیں. ضروری ہے یہ رجسٹر، پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص کی زمین وہ پہاڑ کے کس طرف ہے، اس میں کتنے پہاڑ، کتنے درخت ہیں. نیکسٹ رجسٹر ہے خسرہ نمبر. یہ سب سے اہم ہوتا ہے. خسرہ نمبر، ایک زمین کو ایک نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ سنتے ہیں چک 312/4. یہ چک کے اندر پھر جو زمین ہوتی ہے اس کو پھر نمبر لگے ہوتے ہیں. اسٹیٹ جب ایک ڈٹرمائن ہو جاتی ہے کہ یہ کھالکھو اسٹیٹ ہے، کھالکھو اسٹیٹ کے اندر پھر ہر ایک کی زمین کو نمبر دیا جاتا ہے، اسے خسرہ نمبر کہتے ہیں. اس زمین کی اسپیسیفک میئرمنٹ دیکھی جاتی ہے، پھر اسپیسیفک نمبر لگایا جاتا ہے. خسرہ نمبر لگانے کا طریقہ کار تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کے بارڈر سے یا اسٹیٹ کے سٹارٹ سے ایک اسٹیٹ ڈکلیئر ہوئی ہے، 4 پہاڑوں کے درمیان میں ایک اسٹیٹ ہے، وادی ہے، تو آپ جہاں پر سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور نمبر دینا شروع ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6. جس طرح آج کل ہم بلاکس کے نمبر دیتے ہیں، جب ایک بلاک کاٹ دیتے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر تو بلاک میں پھر ہاؤس نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں، پھر یہاں سے اس بلاک کی باؤنڈری ہاؤس نمبر 1. اس طرح کسی بھی اسٹیٹ کے اندر زمین کو نمبر دینے کے لیے بس سٹارٹنگ پوائنٹ سے نمبر دینا شروع کر دیتے ہیں، اسے خسرہ نمبر کہتے ہیں. یعنی کہ خسرہ نمبر کا مطلب ہے ایک اسپیسیفک میئرمنٹس والی زمین کو اسپیسیفک نمبر دینا ترتیب سے. پھر ایک رجسٹر ہے، رجسٹر ریگارڈنگ لائبلٹیز آف لینڈ اونر اینڈ ٹیننٹس اینڈ ادر ریونیو میٹرز. بس یہ ایک رجسٹر ہے جس کے اندر لینڈ اونر اور ٹیننٹس کی لائبلٹیز ہیں کہ ٹیننٹ بیٹھے گا، اس کی کیا لائبلٹیز ہیں، اس نے کیا ذمہ داریاں ہیں، اس نے کیا کرنا ہے. لینڈ اونر ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں گورنمنٹ کی طرف اور ٹیننٹ کی طرف، یہ ڈٹرمائن کرتا ہے. اور دوسرے ریونیو میٹرز، کوئی اور پیسے کے لین دین کی گورنمنٹ کے ساتھ جو میٹرز ہیں، پانی کا بل دینا ہے یا زمین کے اوپر کوئی فصل کاٹنے کے کوئی اور اخراجات ہیں تو گورنمنٹ نے اس کے ساتھ کوئی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، واٹس ایور، اس طرح کے میٹرز ہو سکتے ہیں. یہ رجسٹر سے اسی طرح ایک اور رجسٹر ہے، اسے کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف کسٹمز. یہ بھی رجسٹر ہی ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹ آف کسٹمز. اس میں کسٹمز کے بارے میں، بھئی اس اسٹیٹ کی اس جگہ پر رہنے والے لوگوں کے کسٹمز کیا ہیں، رواج کیا ہیں. پورے ہندوستان کے اندر سارے مسلمان تو نہیں رہتے، ہندو رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، پارسی بھی رہتے ہیں، تو بدھ مت بھی ہیں. تو ہر ایک علاقے کے اپنے اپنے کسٹمز ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ کسٹمز ریگارڈنگ رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف دا لینڈ اونر اینڈ ٹیننٹس،
یہ کسٹم بھی ڈٹرمائن کرتے ہیں رائٹس کو، کس کے؟ لینڈ اونر کے اور ٹیننٹ کے. سپوز ایک علاقے کے اندر ایک فیملی رہتی ہے، سکھ فیملی رہتی ہے، تو ان کا کسٹم ہے کہ جتنی بھی انکم ہونی ہے فصل سے اس کا 10% انہوں نے ہر ماہ یا ہر فصل پر یا ہر روز شام کو گردوارے میں ڈالنا ہے، اپنے عبادت قدے میں ڈونیٹ کرنا ہے. تو پھر گورنمنٹ اس کے مطابق اس سے ریونیو یا ٹیکس لے گی. سمپل. وہ پیسے منہا کر دیے جائیں گے، مینس کر دیے جائیں گے. بھئی یہ پیسے انہوں نے 100 روپیز اگر پرافٹ کیا ہے تو 100 میں سے 100 نہیں ہے بلکہ 90 روپیز ہے، کیونکہ 10 روپیز تو ان کے کسٹم کے مطابق ان کے گردوارے میں چلے گئے. نیکسٹ رجسٹر ہے اسٹیٹمنٹ آف رائٹس اینڈ ویلس. ہاں، یہ اب ایک رجسٹر ہے کہ کنویں سے پانی کون کون نکال رہا ہے. جو کنویں سے نکال رہا ہے مے بی گورنمنٹ اس کو کچھ ریلیکس کرے، اس سے کم ٹیکس لے. بھئی انہوں نے کنویں کے ایکسپینسز ہیں، پھر وہاں پر ایک آدمی ہے، بیل ہیں، واٹس ایور. اسٹیٹمنٹ آف رائٹس ان اریگیشن بائی ڈفرینٹ سورسز. پانی کینال کے ذریعے، نہروں کے ذریعے لگایا جاتا ہے، یا بارش کا پانی ہے یا ندی نالے کا پانی ہے، کس طرح سے پانی لگایا جاتا ہے. تو ایک رجسٹر ہے کہ کون سی زمین، کون سا زمیندار کون سے پانی کو استعمال کر رہا ہے، پھر اس کے مطابق اس پر ٹیکس لگایا جاتا ہے. ایک واجب الارض ایک ٹیکس ہے، ایک رجسٹر ہے واجب الارض. اس کے اندر کیا کسٹمز ہیں؟ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن آف اے ولیج. ولیج کی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن بتائی جاتی ہے کہ اس ولیج کے اندر لمبردار کون ہے، اس کے اندر پٹواری کون ہے، اس کے کسٹمز کیا ہیں. لاسٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، شجرہ نسب جینیالوجیکل ہسٹری، جین سے مسٹر رام کا بیٹا شنتا رام اور گھنیسا رام کا پھر بیٹا آ گیا کوئی. تو یہ جینز کے ساتھ نسل خاندان کے بارے میں انفارمیشن لکھی جاتی ہے کہ کس کا بیٹا کون، اس کا بیٹا پھر یہ، تو ترتیب سے چلتا ہے. تو یہ بھی ایک ریکارڈ آف رائٹس کے اندر بڑی ایویڈنٹری چیزیں موجود ہوتی ہیں. دس واز دا ہول. ناؤ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ہیڈنگز یاد رکھنی ہے. 3 باتیں کرنی ہیں. ریکارڈ آف رائٹس کس لیے ہوتا ہے؟ مین مقصد اس کا ہے کلیکشن آف لینڈ ریونیو. پھر یہ انفارمیشن کس طرح کی دیتا ہے، آپ اس میں لکھ دیں گے. یہ اسیسمنٹ کی انفارمیشن دیتا ہے، یہ رینٹ پیبل، ڈسپیوٹ آف لینڈ اگر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ٹروتھس ہیں اس کا پتہ چلتا ہے اس سے. کوئی اوبلیگیشنز، رائٹس کیا ہیں آنر کے اینڈ ٹیننٹ کے. پھر آپ کہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس اس میں ہوتے ہیں. اس میں کون کون سے کہنا چاہیے رجسٹرز ہوتے ہیں. رجسٹر آف نیمز آف لینڈ اونر، ٹیننٹ، جمع بندی، عکس شجرہ، سیم لائک خسرہ نمبر، یہ شجرہ نسب. یہ اہم بڑی بڑی جو باتیں آپ کو یاد رہ جائیں گی. سو نائس آف یو. ٹیک ویل کر یور سیلف. Thank you for being here. Bye bye.